عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی کہ مجھے حیض شروع ہو گیا۔ میں خاموشی سے اٹھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو آدم کی بیٹیوں پر مقرر کی گئی سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوئی، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ سب سے پہلے حیض حضرت حوا علیہ السلام کو آیا اور یہ نعوذ باللہ کسی سزا یا عذاب کی صورت تھی۔ انہی بے بنیاد دعووں پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جن میں تحقیق کے بغیر باتیں پھیلا کر مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور لوگ سوچے سمجھے بغیر ان باتوں کو سچ مان لیتے ہیں کہ حیض کسی گناہ کا نتیجہ یا عذاب تھا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے قرآن و سنت اور مستند آثار کی روشنی میں نہایت تدبر کے ساتھ واضح کیا ہے کہ حیض کی ابتدا کب ہوئی، کیا یہ عورتوں یا لڑکیوں کے لیے کوئی سزا ہے، کیا واقعی حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا اور کیا اسے عذاب کہنا درست ہے، نیز یہ بھی کہ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی اور اس سے پہلے عورتیں اس سے پاک تھیں۔ بعض کتب جیسے ابن خلدون، عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں مردوں کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتی تھیں اور درمیان میں پردہ قائم ہوتا تھا۔ پھر ایک موقع پر ایک عورت نے نماز کے دوران پاؤں اٹھا کر غیر محرم مردوں کی طرف جھانکنا شروع کیا۔ بعد میں اس نے ہر نماز کے بعد یہی عمل دہرایا اور بعض دوسری عورتوں نے بھی اس کی نقالی کر لی، جس پر غیر محرموں کی طرف نظر ڈالنے سے روکنے کے لیے ایک آزمائش نازل ہونے کا تذکرہ آتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اسی واقعے کو بنیاد بنا کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حیض اسی دن بنی اسرائیل کی عورتوں پر مسلط کیا گیا، حالانکہ مفسرین اس روایت کی تشریح میں واضح کرتے ہیں کہ یہاں حیض کو سزا یا عام بیماری کے طور پر پیش کرنا درست نہیں، کیونکہ حیض کوئی عیب، عذاب یا گناہ کی علامت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت عورتوں کے جسم میں رکھی گئی ایک فطری اور طبی کیفیت ہے۔ بلکہ بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بعض عورتوں سے مسجد میں ایک ناپسندیدہ عمل سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ اور آزمائش کے طور پر انہیں 4 ماہ تک مسلسل حیض میں مبتلا رکھا، جس کی وجہ سے وہ مسجد میں حاضری سے رک گئی۔ پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول فرمائی اور وہ آزمائش ختم کر دی گئی۔ پیارے دوستو، مگر مستند اور صحیح حدیث اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ روز آغاز انسانی نسل سے ہوئی۔ حیض کے بارے میں 2 واضح حدیث اس حقیقت کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ روز اول ہی سے مقرر کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا، اس خیال سے کہ شاید اب وہ حج ادا نہ کر سکیں۔ وہ رونے لگی۔ جب انہوں نے اپنی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یہ وہ حالت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی عورتوں کے لیے مقرر فرما دیا ہے، لہٰذا تم حج کرنے والے کے تمام اعمال ادا کرو، بس پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ اسی طرح ایک روایت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ انہیں حیض شروع ہو گیا۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ انہیں حیض آ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم فرما دیا ہے۔ ابن خلدون، ابن کثیر اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حیض کے موضوع پر مستقل باب قائم کیا جس کو عنوان رکھا حیض کا آغاز کیسے ہوا، اور ان سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی فرمان کو نقل کیا کہ حیض وہ حالت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ یوں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حیض کی ابتدا نہ تو بنی اسرائیل سے ہوئی
اور نہ یہ کسی قوم پر سزا کے طور پر نازل ہوا، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے زمانے ہی سے موجود ایک فطری نظام ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں بنی اسرائیل سے پہلے موجود تھیں تو حیض کا ہونا بھی اس وقت سے ثابت ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور ان کی شرح آفاق شرح فتح الباری میں بھی یہ بات پوری صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ حیض عورتوں کے مقدر میں تخلیق کے آغاز ہی سے شامل تھا۔ اب ان روایات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ امام طبری نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابتدا میں حضرت حوا علیہ السلام کو حیض نہیں آتا تھا اور ان کی تخلیق پاکیزہ حالت میں تھی۔ پھر جب ان سے لغزش ہوئی اور ممنوع پھل کھایا گیا تو جنت سے نکال دیے جانے کے بعد ان پر حمل اور حیض کی ذمہ داری عائد کی گئی، اور روایات میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا مگر تو نے نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ پر خون جاری کر دوں گا۔ تاہم امام طبری کے علاوہ جمہور مفسرین نے اس روایت کو قابل قبول نہیں سمجھا اور اسے ضعیف قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حیض ایک فطری اور طبی نظام ہے جو ہر بالغ عورت کو مخصوص مدت تک آتا ہے، اور طبی اعتبار سے اسے صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی عمل کے ذریعے رحم بچے کی پرورش کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو یہ کسی جسمانی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے، اس لیے حیض کو نہ عذاب کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی سزا، اور نہ ہی کسی مستند حدیث یا صحیح روایت سے یہ ثابت ہے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے عورتوں پر عائد فرمائی ہے۔ اسی بنا پر جو عورتیں اس ذمہ داری کو صبر اور شکر کے ساتھ نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی حقدار بنتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ عورتیں شاید مشقت اٹھانے کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں۔ ان کا اشارہ حیض کی تکلیف کی طرف تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ نظام ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ عورتوں کی تخلیقی اس انداز پر کی گئی ہے کہ ان پر حیض لازم ہو، اور یہ ابتدا ہی سے مقرر ہے۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی وہ اجر ثواب کی مستحق ہوگی، اور جو اسے مصیبت یا برائی سمجھے گی وہ گویا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں نقص نکالے گی، اور یہ طرز فکر اللہ کے ہاں گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ حیض دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے ایک آزمائش ہے جس پر صبر کرنے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حیض عورت کے لیے کوئی عذاب نہیں بلکہ ایک فطری اور مقرر کردہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق میں شامل فرمایا ہے۔ ہر ماہ آنے والی حیض عورت کی صحت، جسمانی توازن اور قدرتی نظام کی واضح علامت ہے، اور اسی کے ذریعے رحم میں بچے کی نشو و نما ممکن ہوتی ہے۔ یہ عورت کی ذاتی ذمہ داری اور اللہ کے مقرر کردہ نظام کا حصہ ہے، نہ کہ کوئی سزا یا عذاب۔ جو عورت اس ذمہ داری کو صبر اور رضا کے ساتھ قبول کرتی ہے وہ اللہ کے اجر و ثواب کی حقدار بنتی ہے، اور جو اسے محض تکلیف یا برائی سمجھتی ہے وہ دراصل اللہ کے تخلیق پر اعتراض کی نیت رکھتی ہے۔ اسی مفہوم کی وضاحت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ حیض قدرتی اور مقررہ نظام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی عورتوں کے لیے لازم کیا ہے تاکہ ان کے صبر اور رضا کا امتحان ہو اور وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب حاصل کریں۔ اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حیض کسی عورت کے لیے سزا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا گیا ایک باوقار اور حکمت سے بھرپور نظام ہے جس پر صبر کرنے والی عورت جنت کی حقدار بن سکتی ہے۔ طبی اعتبار سے بھی حیض، جسے ماہواری کہا جاتا ہے، ایک قدرتی اور حیاتیاتی عمل ہے جو ہر بالغ عورت کے جسم میں باقاعدگی سے ہوتا ہے۔ یہ محض جسمانی کیفیت نہیں بلکہ اس کے کئی سائنسی فوائد ہیں جو عورت کی صحت، تولیدی صلاحیت اور ہارمونل توازن کے لیے بے حد اہم ہے۔ حیض کے دوران رحم کی اندرونی جھلی خون کے ساتھ خارج ہوتی ہے
جو اس بات کی علامت ہے کہ عورت کا جسم ہر ماہ ممکن حمل کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق حیض کے ذریعے جسم سے فاضل مادے اور اضافی ہارمونز خارج ہوتے ہیں، جس سے جسمانی صحت اور مدافعتی نظام مضبوط رہتا ہے۔ اسی عمل کے ذریعے آئرن اور دیگر ضروری عناصر کا توازن برقرار رہتا ہے، اور ہارمونز جیسے ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی سطح میں آنے والی تبدیلیاں نہ صرف رحم کی تیاری بلکہ مجموعی جسمانی اور جذباتی توازن کے لیے بھی نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حیض کا نظام عورت کی تولیدی صحت کی واضح علامت بھی ہے، کیونکہ اگر حیض باقاعدگی سے آ رہا ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جسم کا تولیدی نظام درست انداز میں کام کر رہا ہے، اور اگر حیض غیر معمولی ہو جائے یا بالکل رک جائے تو یہ ہارمونل عدم توازن یا کسی ممکنہ طبی مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یوں حیض ایک قدرتی الرٹ سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے، جو عورت کو اپنی صحت پر توجہ دینے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ ماہواری کے ایام میں جسمانی اور جذباتی کیفیت کو بہتر رکھنے کے لیے ہلکی پھلکی ورزش، متوازن غذا اور مناسب نیند نہایت ضروری ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ہلکی ورزش جیسے پیدل چلنا یا یوگا ماہواری کے دوران درد اور سوجن میں کمی لانے میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح غذائیت سے بھرپور خوراک جس میں پروٹین، وٹامنز اور معدنیات شامل ہوں، جسمانی توانائی کو برقرار رکھنے اور ہارمونل توازن قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں حیض کو ایک قدرتی اور مقررہ شدہ نظام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں واضح کیا گیا کہ حیض عورتوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ ایک فطری ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نظام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت حیض کی تکالیف کو محسوس ضرور کرتی ہے، مگر نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور صبر کرنے والی عورت اللہ کے ہاں عظیم اجر و ثواب کی حقدار بنتی ہے۔ علامہ ابن حجر اور دیگر مفسرین نے فتح الباری میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ عورتوں کی تخلیق کی اس انداز پر کی گئی ہے کہ ان پر حیض لازم ہو، اور یہ نظام ابتدائی سے مقرر تھا، جس کا مقصد صرف جسمانی صحت نہیں بلکہ صبر، تقوی اور اللہ کے مقرر کردہ نظام کے تحت عورت کی روحانی تربیت بھی ہے۔ حیض کی موجودگی عورت کو جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی مستعد رکھتی ہے، کیونکہ ان ایام میں نماز، روزہ اور بعض عبادات کے حوالے سے جو حدود مقرر کی گئی ہیں وہ دراصل صبر، ضبط اور تقوی کے امتحان کا حصہ ہیں، اور حمل کا تعلق بھی نہایت گہرا اور اہم ہے۔ سائنسی اور اسلامی دونوں زاویوں سے دیکھا جائے تو حیض رحم کو ہر مہینے بچے کی پرورش کے لیے تیار کرتا ہے۔ ماہواری کے دوران رحم کی اندرونی تہہ نئے سرے سے بنتی ہے تاکہ اگر حمل ٹھہر جائے تو بچے کے لیے محفوظ اور غذائیت سے بھرپور ماحول فراہم ہو سکے، اور اگر حمل نہ ہو تو یہی تہہ خون کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے، جسے حیض کہا جاتا ہے، اور یہی عمل عورت کی جسمانی صحت اور تولیدی صلاحیت کی واضح علامت بنتا ہے۔ حمل کے دوران عورت کے جسم ہارمونز کی سطح میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں، خصوصاً پروجسٹرون اور ایسٹروجن جیسے ہارمونز میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو رحم کو مضبوط، غذائیت سے بھرپور اور بچے کی نشو و نما کے لیے موزوں بناتے ہیں۔ حیض کی باقاعدگی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ عورت کا تولیدی نظام فعال ہے اور جسم حمل کے لیے تیار حالت میں ہے، اور جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو حیض رک جاتا ہے، جو دراصل ہارمونز کی سطح میں قدرتی تبدیلی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہی تبدیلی بچے کی صحت مند پرورش کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس طرح حیض اور حمل ایک دوسرے سے جڑا ہوا مربوط نظام ہے جو عورت کی تولیدی صحت اور بچے کی نشو و نما کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلام میں حمل کو نہایت مقدس اور بابرکت عمل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بچے کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے، اور اس عمل میں ماں کا کردار انتہائی اہم اور قابل قدر ہے۔ حاملہ عورت کے لیے دعا، عبادت اور صبر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ حاملہ ماں کے جسم میں ہونے والی ہارمونل اور جسمانی تبدیلیاں بھی فطری اور قدرتی ہیں، جو بچے کی صحت اور بہتر نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی بڑھتی ہوئی مقدار رحم کو مضبوط اور غذائیت سے بھرپور بناتی ہے تاکہ بچے کے لیے ایک محفوظ
اور سازگار ماحول فراہم ہو سکے۔ اسلامی تعلیمات میں عبادت، اخلاق کی تربیت اور دعا کو خاص اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ ماں کے رحم میں بچے کی پرورش کو ایک مقدس امانت سمجھا گیا ہے، اور اس دوران ماں کا صبر، نیک اعمال اور دعائیں بچے کے آئندہ زندگی کے لیے باعث خیر و برکت بنتی ہے۔ اسی اعتبار سے حمل نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی لحاظ سے بھی ماں کے لیے عظمت اور اجر کا سبب ہے۔ اسلام حاملہ عورت کے لیے رہنمائی اور فضیلت کا ایک جامع نظام فراہم کرتا ہے، جس میں عبادت، دعا اور اخلاق کی تربیت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ امور نہ صرف ماں کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ بچے کی بہترین پرورش اور مستقبل کی کامیابی کے لیے بھی باعث برکت ہوتے ہیں۔ حاملہ عورت کے اعمال، صبر اور دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھا دی جاتی ہیں اور اسے اجر و ثواب کی ضمانت عطا کی جاتی ہے۔ اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم میں بچے کی پرورش ایک مقدس عمل ہے، اور ماں کا صبر اور دعا بچے کی زندگی میں خیر، برکت اور بھلائی کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام میں حاملہ عورت کی صحت، آرام، متوازن غذا اور روحانی سکون پر خصوصی توجہ دینے کی تاکید کی گئی ہے، تاکہ وہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر محفوظ رہیں اور بچے کی درست پرورش ممکن ہو سکے۔ اس دوران عبادت، اخلاقی رویوں، صبر اور رضا کے ساتھ ذمہ داریاں نبھانا عورت کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ حمل نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اعتبار سے بھی عورت کے لیے ایک عظیم نعمت اور عبادت کا موقع ہے۔ حیض اور حمل کے سائنسی فوائد عورت کی جسمانی صحت، تولیدی صلاحیت اور مجموعی توازن کے لیے نہایت اہم ہے۔ حیض کے دوران رحم کی اندرونی تہہ ہر ماہ نئے سرے سے تیار ہوتی ہے، تاکہ اگر عورت حاملہ ہو جائے تو بچے کے لیے محفوظ اور غذائیت سے بھرپور ماحول فراہم کیا جا سکے، اور اگر حمل نہ ہو تو یہی تہہ خون کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے، جسے حیض کہا جاتا ہے۔ حیض جسم سے فاضل مادوں اور اضافی ہارمونز کو خارج کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے، جو مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور جسمانی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ ماہواری کی باقاعدگی اس بات کی علامت ہے کہ عورت کا تولیدی نظام فعال ہے اور جسم حمل کے لیے تیار حالت میں ہے، جبکہ حمل کے دوران ہارمونز کی سطح میں اضافہ رحم کو مضبوط، غذائیت سے بھرپور اور بچے کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرتا ہے۔ حیض اور حمل دونوں نظام عورت کی تولیدی صحت اور بچے کی پرورش کے لیے نہایت ضروری ہے، اور ان کی فطری عمل کے ذریعے جسمانی توازن، ہارمونل توازن اور تولیدی صلاحیت برقرار رہتی ہے۔ یوں حیض نہ صرف جسمانی صحت کی علامت بنتا ہے بلکہ حمل کے لیے جسم کو مکمل طور پر تیار کرتا ہے، اور حمل کے دوران ہونے والی ہارمونل اور جسمانی تبدیلیاں بچے کی نشو و نما کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کرتی ہیں۔ حیض، حمل اور عورت کی فضیلت اسلامی اور سائنسی دونوں نقطہ نظر سے بے حد اہم ہے۔ حیض عورت کی جسمانی صحت، ہارمونل توازن اور تولیدی صلاحیت کی علامت ہے، جبکہ حمل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم مظہر ہے۔ اسلام میں عورت کی ذمہ داری کو بڑی فضیلت دی گئی ہے، اور جو عورت حیض اور حمل کے تمام مراحل کو صبر اور رضا کے ساتھ قبول کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی حقدار بنتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتیں حیض اور حمل کو مصیبت یا عذاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور عزت کے مقام کے طور پر دیکھیں، کیونکہ حمل کے دوران ماں کی دعائیں، صبر اور نیک اعمال بچے کی زندگی میں خیر، برکت اور کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ حیض اور حمل دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کے لیے مقرر کردہ قدرتی نظام ہیں، جن پر صبر کرنے والی عورت جسمانی، روحانی اور اخلاقی طور پر ممتاز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم اجر و ثواب کی حقدار بنتی ہے۔ اسی طرح حیض اور حمل عورت کی فضیلت، صبر اور اللہ کی عنایت کے روشن مظاہر ہیں، اور یہ دونوں مرحلے عورت کی زندگی میں ایک بابرکت اور مقدس ذمہ داری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیگر بالغ عورتوں کی طرح حیض آتا تھا، یعنی ماہواری کے دوران رحم کی اندرونی تہہ خون کے ساتھ خارج ہوتی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب وہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئی تو راستے میں انہیں حیض آ گیا۔ اس پر وہ اس اندیشے میں مبتلا ہوگی کہ شاید وہ حج کے مناسک ادا نہ کر سکیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ حیض عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نظام ہے، اور اس حالت میں صبر اور رضا کے ساتھ عمل کرنے والی عورت اللہ کے ہاں اجر کی مستحق بنتی ہے۔ حیض کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز اور روزے کے بعد احکام میں رخصت تھیں، چنانچہ وہ اس حالت میں نماز اور روزہ ادا نہیں کرتی تھیں، مگر ذکر، دعا اور دیگر عبادت جاری رکھتی تھیں، اور پورے صبر و رضا کے ساتھ اس مرحلے کو قبول کرتی تھیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حیض کے ایام میں عورت کا صبر، نیت اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ تاریخی اور معتبر روایات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل نہیں ہوا۔ وہ اپنی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ رہیں، اور ان کے حاملہ نہ ہونے کا ذکر مستند احادیث اور کتب سیرت میں ملتا ہے۔ اس کے باوجود ان کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق، علم، تقوی اور اسلامی تعلیمات میں ان کے عظیم کردار کی وجہ سے ہے۔ عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ یہ سوال دراصل ایک اسرائیلی روایت سے جڑا ہوا ہے، جسے بعض لوگ بغیر تحقیق کے حقیقت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت سے اس کی کوئی مضبوط بنیاد ثابت نہیں ہوتی۔ اسرائیلی روایت میں یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتی تھیں، اور ان کے درمیان پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک عورت نے نماز کے دوران پاؤں اٹھا کر غیر محرم مردوں کی طرف جھانکنا شروع کیا، اور ایسا ایسا یہ عمل عادت بن گیا۔ بعد میں کچھ دوسری عورتوں نے بھی اس کی پیروی شروع کر دی۔ اس بے حیائی اور غیر محرموں کی طرف دیکھنے کے عمل کو روکنے کے لیے اسرائیلی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر بطور آزمائش ایک خاص مدت کے لیے شدید اور طویل حیض مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مسجد میں آنا چھوڑ بیٹھیں۔ پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کیا تو یہ آزمائش ختم کر دی گئی۔ بعض لوگوں نے اسی روایت کو بنیاد بنا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ حیض عورتوں کے لیے سزا ہے، اور اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ محدثین اور مفسرین نے واضح کیا ہے کہ یہ روایت نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی صحیح احادیث سے، بلکہ اسے اسرائیلیات میں شمار کیا جاتا ہے، جنہیں بغیر تحقیق قبول نہیں کیا جاتا۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حیض عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک فطری نظام ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض وہ حالت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم فرمایا ہے، اس لیے یہ نہ کسی عورت کے لیے سزا ہے، نہ عذاب، اور نہ کسی گناہ کا نتیجہ، بلکہ یہ تخلیق انسانی کا ایک قدرتی اور حکیمانہ نظام ہے۔ یوں اسرائیلی روایت کا مقصد ایک خاص واقعے میں تنبیہ کو بیان کرنا تھا، نہ کہ حیض کی اصل یا اس کی دائمی ہونے کو ثابت کرنا، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات قطعی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ حیض عورت کی فطرت، صحت اور تخلیق کا حصہ ہے، نہ کہ کسی قوم یا عورت پر نازل کی گئی سزا۔